کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے جو کہ نیو یارک کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ کرنے جا رہا تھا. کافی ہولناک ہیں، خطرناک ہیں، تشویشناک ہیں. لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت حیران کن ہے. اب یہ کنفرم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا. اب یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ نیشنل اسمبلی کو بتا رہی ہے وہ یہ کہ 20,000 پاکستانی بیرون ملک قید ہے، جن میں سے 10,000 تو سعودی عربیہ میں ہیں. اب بولیں آپ. کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو شہری یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جاتے ہیں، یہ کیوں دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں؟ 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ریپوٹیشن گرین پاسپورٹ از بیکمنگ ربش اینڈ آل اوور دا ورلڈ پاکستانیز آر بینگ لکڈ ایٹ وتھ سسپیشن. اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے اور ہم پھر وہ جو اپنے آپ کو ذرا سیلف رائٹس بنانے کے لیے ہم ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں، ہم ہر بات جو ہے اپنے مذہب کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنی ہے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے. نمسکار دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. بھیک اور قرض پر زندہ 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج بھکاری پاکستان اپنی گھناؤنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. جی ہاں دوستوں، ابھی بھی چین کے دوست پاکستان کو شرمسار کرنے والی کینیڈا سے بہت بڑی خبر آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا پولیس نے امریکہ پر 9/11 سے بھی زیادہ خطرناک حملہ کرنے کی سازش رچنے والے ایک پاکستانی کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے. جی ہاں دوستوں، امریکہ میں 9/11 جیسا حملہ کرنے کی سازش کینیڈا میں بیٹھ کر رچنے والے ایک پاکستانی کو کینیڈا پولیس نے خبر ملتے ہی گرفتار کر لیا دوستوں، جس کی پشٹی آج خود پاک حکومت اور پاک میڈیا نے کی ہے. پاک میڈیا کی خبروں کے مطابق کینیڈا میں پکڑا آروپی انسانیت کے نام پر کلنک بتایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں ہوئے حماس کے حملوں کی پہلی برسی پر 9/11 سے بھی بڑا حملہ امریکہ میں کرنے والا تھا، پر ایک چوک کے کارن حملہ کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا. تو دوستوں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. کیونکہ اب امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یہ اناؤنس کیا گیا ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جس میں ایف بی آئی کی ٹیم نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے یہ سب کچھ سامنے لایا گیا ہے. پہلے تو صرف یہ پتہ چل رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایسی خبر سامنے آئی ہے، لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. تو یہ تو ابھی یہ سٹارٹ ہے. اگر یہ خبریں، یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کینیڈا میں تھا بندہ، شاہزیب خان جتون اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور شاہزیب خان جتون 20 سال کا ہے، 20 ایئرس کا، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے. یہ جو منصوبہ ہے سارا، اس کا تعلق آئسس سے نکلتا ہے. اور دیکھیں، ایک مطلب اتنی بڑی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف 20 سال ہے اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے، یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک خبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ 9/11 آپ کو یاد ہے نا، اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹمبر ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر، نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر، یعنی جوز پر.
یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی۔ حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو، اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے، جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے، اس نے یو ایس امریکہ کے امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا ہوا تھا۔ یہ ہے خبر، یعنی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی، اب آپ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اب وہی ایک ایسا ہی بندہ۔ اچھا، اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ؟ کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا؟ تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں، پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے، کوئی آکسفورڈ یو کے میں جا رہا ہے، ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں امریکہ، اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے، ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے، یہاں پر جابز حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کی میں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے۔ انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہمسایہ کنٹریز ہیں نا دونوں، وہاں کی نوجوان، وہاں کی یوتھ کس لیے آ رہی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنی ہے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے۔ اب اس میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں نا، دیکھیں یہ اس لیے بھی شرم کی بات ہے کہ مطلب سب ذلیل و خوار کروا دیا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، پاکستان کے نام کو بھی، اپنے ملک کے نام کو بھی، اور اپنے ان پاکستانیوں کو جو ان کنٹریز میں موجود ہیں وہ بڑا صحیح اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ذلیل کروا دیا، ان کو بھی ذلیل و خوار کروا دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جب ایک بندے کا نام آتا ہے نا کسی ملک سے جڑا ہوا، تو وہ اس ملک کا نام آ رہا ہوتا ہے۔ پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں طالب علموں نے احتجاج کیا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھئی ہارورڈ، کیمبرج، آئی وی لیگ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں جو آپ کو آواز بلند کرنی ہے۔ آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ان کو کہیں، جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو، آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں۔ بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے، پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں، حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں، کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن، ایک پاکستانی شہری ہے، کینیڈا نے پکڑ لی ہے۔ مجھے بات بتائیں، وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈوب گئے، انہوں نے رہی ککھ نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا۔ ان بیچاروں کو کیا رہا وہاں پہ یار؟ آپ نے کیا چھوڑا ان کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں گے اس سے آپ کوئی بہت بڑا اسلام کا نام سر بلند کریں گے؟ اسلام کو اس سے، آپ کی اس حرکت سے یہ اسلام نہیں اس سے سر بلند ہونا، آپ ایک ملک کا قانون توڑنے جا رہے تھے۔ اب یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ نیشنل اسمبلی کو بتا رہی ہے وہ یہ کہ 20,000 پاکستانی بیرون ملک قید ہے، جن میں سے 10,000 تو سعودی عربیہ میں ہیں۔ اب بولیں اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سالوں کے دوران 2022 میں یہ 11,000 تعداد تھی اور 2024 سے یہ تو یہ ڈبل ہو چکی ہے، ان 2 سالوں میں زیادہ ہوئی، یعنی پینک شاید زیادہ ہوا۔ نہیں، کرمنالٹی بڑھ رہی ہے اس ملک میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ریپوٹیشن گرین پاسپورٹ از بیکمنگ ربش، اینڈ all over the world Pakistanis are being looked at with suspicion۔ اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے، اور ہم پھر وہ جو اپنے آپ کو ذرا سیلف رائٹس بنانے کے لیے ہم ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں، ہم ہر بات جو ہے اپنے مذہب کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ کرمنل چیزیں کرتے ہیں جی ٹھیک، تو پھر وہ آپ اسلاموفوبیا وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ویشیس سرکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ بھیک اور قرض پر زندہ پاکستان اپنی عوام کو 2 وقت کی روٹی بھلے ہی نہیں دے پا رہا ہے، پر اس کی عوام کس طریقے سے اپنی سنکی پن اور جہادی پن کو لے کر پاکستان کی بربادی کی داستان لکھ رہی ہے۔ اس پوری خبر پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان۔